اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آیت نمبر 285 مکمل کریں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں مجھے 3 تحفے ملے، جن میں سے ایک تحفہ تو 5 نمازیں ہیں، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ یعنی یہ جو آیات ہیں یہ آسمانوں پر نازل ہیں، زمین پر نہیں، بلکہ شب معراج آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کا تحفہ دیا۔ اور تیسرا انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے میری امت میں کوئی شرک نہیں کرے گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے، 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا کیے۔ اور ان آیات کے بارے میں جو بشارت دی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی میں آسمان سے آنے والے ایک فرشتے نے، کہ قرآن پاک کی یہ جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، آخری رکوع جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، اور دوسرا نور سورۃ فاتحہ ہے، جس کو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ جو کوئی بھی رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو یہ اس کے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر یہ 2 آیات پڑھ لے، کسی بھی دوسری چیز پڑھنے کے لیے بے شک وہ پڑھے یا نہ بھی پڑھے تو یہ 2 آیات ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ رات کو پڑھنے سے کیوں کہا گیا ہے کہ رات کو پڑھنے کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات کی ہے کہ ہم رات کو اللہ کا ذکر کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے ہم سوئیں، اور جو ہے ان کو جو ہے شیاطین وغیرہ سے بچنے کے لیے، کسی بھی طرح کی شر سے بچنے کے لیے، رات کی شر سے بچنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین جو ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا کہا ہے۔ 3 بار پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار کے جہاں تک جا سکے جو ہے نا وہ جسم پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، ہر قسم کی ایول چیزوں سے بچنے کے لیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی حدیث میں یہ کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ کسی بھی معاملے کے لیے کافی ہے، شیطان شر، اللہ تعالیٰ کی حفاظت، کسی بھی رحمت و برکت کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اب میں ان کو پڑھتی ہوں اور اس کی تفسیر پر ہم بات کریں گے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ اب رسول کیا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ رسول جو ہیں ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کیا، جو کتابیں، جو احکامات، اور پھر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور مومن بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات میں پوری کی پورا ایک تجدید ایمان ہے، یعنی دوبارہ سے اس کو دہرایا گیا ہے کہ ہم کن چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، توحید، پھر اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے ہیں، پھر تمام رسولوں پر ایمان لا رہے ہیں، اور ان میں کوئی فرق نہیں کر رہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی کسی ایک کو رسول مانے اور کسی دوسرے کو نہیں۔ اللہ کا ایک رسول جن رسولوں کی تصدیق کر رہا ہے ان سب پر ہم ایمان لا رہے ہیں۔ یہ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس وقت یہودی جو تھے وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے، پھر جو عیسائی تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے، پھر یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو رسول سے بڑھ کر اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رسول جو ہے اس کا ذمہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ، ہستی برگزیدہ بندہ ہے جس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ پھر عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول سے بڑھ کر اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ رسول تمام جو ہے رسولوں پر ایمان لانا ہے، جو ہے یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر آپ ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں تو تمام رسولوں پر ایمان، ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی بھی تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، کہ جو صاحب ایمان ہے جب وہ ایمان ہی لے آتے ہیں تو پھر کیا کام ہے؟ اس کا یقین ہو، اس کی اطاعت ہو۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا
عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام کبھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام کبھی۔ تو جہاں ایمان ہو وہاں پر پھر اعتقاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایمان کی چیزوں میں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ریویل کر دی، وہاں پر اگر عقل کو ہی ڈالنا ہے تو پھر عقل تو بہت محدود ہے۔ آج آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، کل آپ کو جب بہت سارے تجربات ہو جائیں گے تو عقل چینج ہو جائے گی، آپ کہیں گے میری لرننگ ہو گئی، میں نے یہ چیز سیکھ لی، کل اللہ کا کرم ہو گیا تو جو سچائیاں آپ پر آ چکی ہیں کل وہ نظر آ جائیں گی، کل اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ مجھے اب سمجھ آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کا ٹائم ہے، ہمارے اوپر کرم کا ہمارے اوپر ٹائم ہے کہ وہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، اللہ کا کرم کس پر کتنا ہوگا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جو کچھ اللہ کا پیغام ہے وہ تو حق سچ ہے، تو آپ پھر اتنا کریں کہ جو کچھ بتا دیا گیا ہے اس کو سمجھیں اور اس کا یقین کر لیں کہ وہی سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اس کا وہ جو ہے ایمان کا درجہ اتنا بڑھا دے کہ اس پر ہر چیز کھول دے اور وہ کہہ اٹھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کل یقین کا درجہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے کہ ایک ہوتا ہے عین الیقین کہ آپ دیکھ لیتے ہیں، اس سے بھی بڑا درجہ ہے، ایک علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے کہ آپ کو واقعی یقین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا ایمان جو آپ کو عطا کرتا ہے کہ آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ جو ہے جو اللہ نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا ہر حال میں۔ تو انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ایمان والوں کی پھر یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اطاعت کرتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ یہاں تیسرے آتا ہے پھر عقیدہ آخرت کہ ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے، یعنی یوم حساب، یوم آخرت کی ہر چیز کا حساب دیں۔ میں ہماری آیت نمبر 285 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔